لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نے کہا اپنی قوم والوں سے کہ میں تو اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ، تو ہم نے ابراہیم کو بشارت دی بڑے حوصلے والے بچے کی۔ اس سے ماقبل آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سے دو واقعات کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا، بتوں کو توڑنے کا واقعہ، اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ اتنا بڑا معجزہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کی قوم والوں نے ایمان نہ لایا۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے اپنے قوم کے کردار سے، اپنے خاندان والوں کے کردار سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے۔ اور جب انہوں نے ہجرت کی تو اس وقت آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی، اور حضرت لوط آپ کے ساتھ تھے۔ تین حضرات نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے یہ کہا کہ تم تو میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو، بس میں اپنے پروردگار کے حکم سے، میرا پروردگار مجھے جہاں کہے گا میں اسی جگہ جا رہا ہوں، میرا پروردگار میری رہنمائی اچھے طریقے سے کرے گا۔ اب اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو راستے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے، حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، تو حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح بھی حضرت سارہ نے خود کروایا تھا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو اب بانجھ ہو چکی ہوں، پتہ نہیں میری اولاد ہوتی ہے یا نہیں، تو حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کروا دیا، اور انہی کے پیٹ سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا حضرت ابراہیم کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں چھوڑ کے آ جائیے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں بواد غیر ذی زرع، کہ اس وقت مکہ مکرمہ کا یہ حال تھا کہ وہاں پر کھیتی باڑی کا کوئی سامان نہیں تھا، نہ وہاں پر کوئی انسان آباد تھا، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا، بیابان صحرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں پر قبیلہ بنو جرہم کے لوگ، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ حضرت اسماعیل کو جب پیاس لگی، حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ
صحیح کی دوڑ لگائی پانی کی تلاش میں. حضرت اسماعیل نے وہاں پر اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آب زمزم کا چشمہ نکلا. اب جب یہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی تو بڑا زبردست پانی ہے. تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں پر اپنے خیمے لگانا چاہتے ہیں, یہاں رہنا چاہتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی. وہاں پر قبیلہ بنو جرہم کے لوگ رہنے لگے, آبادی ہوتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے اپنی بیوی کے پاس چکر لگایا کرتے تھے. اسی دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور اس عمر کو پہنچ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل سکیں, دوڑ سکیں, ان کا کوئی ہاتھ بٹا سکیں, اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا اور اس خواب میں یہ دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. دوسری مرتبہ بھی خواب آیا, تیسری مرتبہ بھی خواب آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا ترى, اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے آپ میری پرواہ نہ کریں, آپ اس حکم پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ نے بھی سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا کریں گے کہ جو بڑے حوصلے والا ہوگا, اس کی صبر بہت زیادہ ہوگی. تو اس سے بڑی قربانی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اپنی گردن پر چھری چلوانا. حضرت اسماعیل نے فوراً کہا کہ ابا جان میری پرواہ نہ کریں, میری گردن کی پرواہ نہ کریں, اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم پر عمل کیجئے. اسی واقعے کا ذکر ان آیات کریمہ میں کیا گیا ہے, تو ترجمہ بھی میں ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں. فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, کہ جب حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے, قال, تو حضرت ابراہیم نے چونکہ خواب دیکھا تھا اب وہی خواب اپنے بیٹے کو سنانے لگے ہیں. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, مطلب یہ تھا کہ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے, سوچ کے بتانا. تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا ابا جان میری رائے کا کیا مطلب, جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم کے سامنے اسماعیل کی رائے کا کیا مطلب, ایک نہیں ہزار جان ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان ہے. فانظر ماذا ترى, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم پر عمل کیجئے. قال, حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما, اللہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کو تیار ہو گئے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کی طرف جانے لگے تو 3 دفعہ شیطان آگے آیا اور اس نے ورغلانے کی کوشش کی کہ ابراہیم یہ تو کیا کرنے لگا ہے, تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ کہا کہ ایک ہی بیٹا ہے. ایک ہی بیٹا ہے اور تو اس کے گلے پر چھری چلانے لگا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ دفع ہو جا, مجھے پتہ ہے کہ تو شیطان ہے, اللہ کے حکم کے سامنے ایک نہیں ہزاروں بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. 7 کنکریاں اٹھائیں, دے ماری اللہ اکبر پڑھ کے, پھر دوسری طرف آگے آیا, پھر 7 کنکریاں اٹھائیں, پھر دے ماری, پھر تیسری طرف آگے آیا, پھر 7 کنکریاں اٹھائی, پھر دے ماری. روایات میں آتا ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری رکھا کہ حاجی لوگ جب مینا میں جاتے ہیں تو 3 جمرات کی جو کنکریاں ماری جاتی ہیں, رمی کی جاتی ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا, اور پیشانی کے بل لٹانے کی وجہ یہ تھی کہ بچہ ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے ارادے میں تزلزل نہ آ جائے, پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو. بہرحال سارا سامان پورا کر لیا گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی ابراہیم کو کہ اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. جب حضرت ابراہیم تیار ہو گئے, آواز آئی, اوپر آسمان کی طرف دیکھا
تو حضرت جبرائیل ایک مینڈا لے کر کھڑے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ مینڈا اور وہ دمبا تھا جو حضرت حابیل نے قربانی کی تھی، جنت سے یہ مینڈا آیا تھا، حضرت جبرائیل سے وہ مینڈا لے کر اس کو قربان کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں بچا لیا۔ اصل تو امتحان مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی، حضرت ابراہیم بھی حضرت اسماعیل دونوں اس امتحان میں پورے اترے۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا کہ یہ تو بڑا صریح امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے عوض میں دے دی حضرت اسماعیل کے بہت بڑی قربانی کو۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت سے وہ مینڈا آیا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت تک اب اسی قربانی کی یاد میں سارے مسلمان قربانی کرتے رہیں گے۔ اتفاق سے 10-11 دن بعد قربانی کا پھر موسم آیا ہوا ہے، سارے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کی وجہ سے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، اب جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے وہ کیا کہیں گے؟ سلامتی ہو ابراہیم پر، قربان جائیں ابراہیم پر، کہ جس نے اپنے رب کی ایک آواز پر لبیک کہا اور اپنے بچے کو، اپنے دوڑتے ہوئے بچے، چھوٹے سے بچے کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ کذالک نجزی المحسنین، فرمایا کہ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق، اور حضرت اسماعیل کے بعد ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی، نبی من الصالحین، جو نبی بھی بنے اور نیک لوگوں میں تھے۔ وبارکنا علیہ، ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی برکتیں عطا کی اور اسحاق کو بھی برکتیں عطا کی۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ وہ ہیں جو نیکی پر چلنے والے ہیں، وظالم لنفسہ مبین، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر واضح ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی اس عظیم قربانی کو سمجھنے اور اس کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔